نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں، حکیم محمد عثمان غنی، اپنے چینل ہربس اینڈ ٹریٹمنٹ کے ساتھ۔ کیونکہ نظام انہضام کا موضوع چل رہا ہے تو اس میں ایک بڑی اہم بیماری جسے ہم اپنی زبان میں سنگرینی کہتے ہیں اور اس کو IBS بھی کہا جاتا ہے، آج تھوڑی سی اس کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو سنگرینی کیا ہے؟ سنگرینی جو ہے وہ آپ کی بڑی آنت، جو اس کا پیشنٹ ہوگا اس کی بڑی آنت میں پرابلم ہوتی ہے۔ بڑی آنت کی جو قوت جاذبہ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ جو خوراک معدے سے ہضم ہونے کے بعد آنت میں آتی ہے اور آنت نے جو چیزیں، جو توانائی اور جو ایکسٹریکٹ اس میں سے جذب کرنا ہوتا ہے وہ جذب نہیں کر پاتی، اور سٹول جو ہے وہ بن کے آپ کو پیشنٹ کو نہیں آتا، اور اس وجہ سے اس کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد فیل ہوتا ہے اور دن میں پخانہ کئی بار آتا ہے، اور وہ بن کر نہیں آتا، کبھی پانی کی طرح آتا ہے، اور اس کی کرونک ہونے کی صورت میں پخانے کے ساتھ بلغم بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور زیادہ مرض بگڑنے کی صورت میں پخانے کے ساتھ بلڈ بھی آتا ہے۔ تو اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، تو اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن ہے، ہائی پوٹینسی میڈیکیشن ہے، بہت لمبے عرصے تک مختلف اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ہے، اس سے بھی آپ کی آنتوں میں جو اس کی میوکس میمبرین ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور اس طرح پھر مرض جو وہ بڑھتا بڑھتا سنگرینی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے بڑی ہی اچھی میڈیسن ہے، پھر ایک دفعہ اس دعوے کے ساتھ کہ جو آپ کو نسخہ بتاؤں گا وہ کتابی نہیں ہوگا۔ تو نسخہ بتانے سے پہلے اس کا پرہیز سن لیجئے، وہ بہت ضروری ہے۔ ایک تو آپ نے تلی ہوئی اشیاء نہیں کھانی، اور کوشش کرنی ہے کہ بالکل جو کسی قسم کی اینٹی بائیوٹک یوز مت کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے کھیر ہے، مٹھائی ہے، مختلف جو دودھ کی بنی ہوئی چیزیں اور گندم، یہ آپ کو بالکل بند کرنی پڑے گی، اور رائس کا استعمال کریں یا جو کا استعمال کریں، اور غذا جو ہے وہ بالکل ہی لائٹ لیں، اور تلی ہوئی اشیاء، تیز مرچ مسالے دار اشیاء مت کھائیں۔ آخر میں نسخہ ہے وہ لکھ لیجئے۔ اس میں آپ نے موچرس لینی ہے، ہرڑ سیاہ لینی ہے، لدھ پٹھانی لینی ہے، گل پستہ لینا ہے، رال سفید لینی ہے، اور انجبار، اور اس کے ساتھ گدہ بیل گری۔ یہ تمام دعائیں آپ نے ہم وزن لینی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ 50 گرام آپ ساری دعائیں لیتے ہیں تو اس کے اندر مستگی رومی اصل والی 1 نمبر وہ آپ نے 10 گرام ڈالنی، اور ان ساری چیزوں کو باریک پیس کر 500 ملی گرام والے کیپسول میں ڈال کے عام حالات میں اگر لائٹ سا آپ کو پرابلم ہے تو 1 کیپسول بھی دن میں، اور اگر بہت زیادہ شدت ہے علامات کی تو 3 دفعہ دن میں آپ کھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا یہ علاج تھوڑا سا لمبا ہے، اور کچھ عرصے تک کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شفا ہوگی۔ آخر میں ایک بات بڑی اہم ہے۔ بہت سارے بچے میرے پاس کلینک پہ آتے ہیں چھوٹی عمر میں، 2 3 4 5 سال 7 سال کی عمر میں، گروئنگ ایج ہے بچوں کی، لیکن بہت زیادہ چپس اور پاپڑ اور سلانٹیز استعمال ہو رہی ہیں بچوں میں، عام ہیں، ہر دکان پہ موجود ہیں، اور بچے بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کے اوپر جو سالٹ استعمال ہو رہا ہے، جو ان کے ٹیسٹ بنانے کے لیے فلیور استعمال ہو رہا ہے، وہ فوڈ گریڈ نہیں ہے، وہ کیمیکل گریڈ ہے۔ تو مہربانی کریں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں، کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں ہمارے معاشرے کے اندر جو بچے ہیں چھوٹے، وہ انیمک ہو رہے ہیں، اور ان میں پرابلمز آ رہی ہیں خون کی۔ تو جیسے جیسے وہ پھر بڑے ہوں گے ان کے لیے یہ علامات شدت اختیار کر جائیں گی، اس لیے مہربانی کریں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں۔ آپ کا اور میرا، ہم سب کا اللہ حافظ، خدا حافظ۔